بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الاسئلۃ المسموعۃ الواردۃ علی دلیل المعلل۔ معلل کی دلیل پہ جتنی چیزیں جو وارد ہو رہی ہیں اور قابل سماعت ہیں، معلل کی دلیل پہ جتنی طرح سے اعتراض ہو سکتے ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ 3 ہیں، ثلاثۃ۔ معلل کی دلیل پہ منع وارد ہو سکتی ہے، نقض ہو سکتا ہے اور معارضہ۔ المنع والنقض فالاولان ما عرفت، یہ وہ ہیں جو آپ نے سیکھ لیا، اور جو معارضہ ہے ما فسرہ بقولہ، ماتن اس کی تعریف کر رہے ہیں اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام الدلیل علیہ الخصم، کہ خصم نے جس پر دلیل قائم کی ہے اس کے خلاف دلیل قائم کرنا۔ خصم نے جس پر دلیل قائم کی، خصم کی دلیل نہیں، خصم کا جو مدلول ہے اس کے خلاف دلیل لانا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خصم نے جس پر دلیل قائم کی ہے نا اس کے خلاف پر دلیل قائم کرنا، یہ کیا ہے؟ معارضہ۔ یہاں لفظ خلاف آیا، خلاف سے مراد وہ نہیں ہے جو عام سمجھا جاتا ہے مغاجرت مراد نہیں ہے۔ مغاجرت ہوتا ہے بالکل الٹ اپوزٹ۔ خلاف سے مراد کیا ہے کہ جو خصم کا مدلول ہے نا اس کے منافی ہو، وہ اس کے ضروری نہیں ایک چیز منافی ہے وہ مغایر بھی ہو، ایک چیز منافی ہے وہ مغایر بھی ہو۔ مثال کے طور پہ 2 کرسیاں ہیں، ہو سکتا ہے ایک دوسرے کی منافی ہو کہ دونوں ایک جیسی نہ ہوں، لیکن دونوں مغایر ہوں، نہیں ہیں تو کرسیاں ہی نا دونوں۔ یا یہ تھوڑی ہے کہ ایک کرسی اور ایک ٹیبل ہے، اس میں تو دونوں مغایر ہیں اور منافی بھی ہیں، تو ضروری نہیں کہ ایک چیز منافی ہو وہ مغایر بھی۔ خصم سے خلاف سے عام طور پہ مغایر سمجھا جاتا ہے، تو شارح نے وضاحت کی یہاں خلاف سے مراد ما ینافی مدعا الخصم، جو خصم کے مدعا کے خلاف ہے وہ مراد ہے، اور عام جو چیز سمجھ میں آنے والی ہے وہ مراد نہیں۔ اچھا، اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام الدلیل علی الخصم، جس پر خصم دلیل قائم کرے اس کے خلاف دلیل قائم کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ معارضہ کہلاتا ہے۔ اچھا جی، یہ دلیل یا تو عین نقیض ہوگی، یا مساوی نقیض ہوگی، یا نقیض سے اخص ہوگی۔ کتنی صورتیں ہیں جی؟ عین نقیض، سواء کان نقیضہ، عین نقیض ہو، مساویہ نقیض، مساوی نقیض ہو، یا نقیض سے اخص ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کہے ھذا انسان لأنہ ضاحک، یہ انسان ہے، اور دلیل کیا قائم کی؟ لأنہ ضاحک، کہ یہ کیا ہے؟ ہنسنے والا ہے۔ مخالف کہتا ہے لا نسلم ھذا انسان، لا نسلم ھذا انسان لأنہ لا ناطق، کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ انسان ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ناطق نہیں ہے۔ یہاں انسان کی نقیض کیا آئی ہے جی؟ نہیں، سوچو جی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ھذا انسان لأنہ ضاحک، مخالف نے کہا لا نسلم ھذا انسان لأنہ لا ناطق، یہاں پہ ھذا انسان کی نقیض لا انسان آئی، تو عین نقیض ہے، ھذا انسان لا انسان، ھذا انسان کی نقیض کیا ہے؟ لا انسان، تو یہ عین نقیض ہے۔ ٹھیک ہے، مساوی نقیض، مثال کے طور پہ ایک شخص کے وہی جملہ لے لے ھذا انسان لأنہ ضاحک، ھذا انسان لأنہ، کہ یہ انسان ہے، یہ کیا ہے؟ ہنسنے والا۔ مخالف کہے لا نسلم ھذا انسان، لا نسلم ھذا انسان لأنہ لا ناطق بل ہوا ضاحک،
کہ یہ بات ٹھیک ہے ہنسنے والا ہے لیکن انسان نہیں، کیونکہ یہ لا ناطق ہے۔ یہاں ہاذا انسان ان کی نقیض آئی ہے لا ناطق، کیا نقیض آئی ہے؟ لا ناطق۔ اب لا ناطق یہ انسان کے مساوی ہے، انسان کہہ لیں یا ناطق کہہ لیں بات تو ایک ہی ہے نا، یہ مساوی نقیض ہے اور اس سے اخذ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اب اسی طرح ایک مثال دے، وہ کیا مثال میرے ذہن سے نکل رہی ہے بتاتا ہوں۔ ہاں، ھذا انسان لأنہ حیوان، ھذا انسان لأنہ، کہ یہ انسان ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حیوان ہے، اور مخالف کے لا نسلم ھذا انسان بل ہوا فرس لأنہ حیوان، دلیل دونوں کی ایک ہے نا لیکن انداز مختلف ہے۔ لا نسلم ھذا انسان بل ہوا فرس لأنہ حیوان، یہاں پہ نقیص کس کی آئی ہے جی؟ انسان کی نقیص کیا ہے؟ لا انسان، اور فرس لا انسان سے کیا ہے؟ اخص، لا انسان نہیں ہے، حیوان ہے نا۔ اب حیوان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن فرس کیا کہ اسے کیا کر دیا؟ خاص کر دیا۔ تو یہ یہاں تو عین نقیض ہوگا، یہاں مساوی نقیض ہوگا، یا پھر اس نقیض سے اخص ہوگا۔ اچھا جی، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ تین طرح سے ہوگا۔ اور آگے دیکھیں لا ما یغاجرہ، اس کا تعلق پیچھے والی عبارت سے، والمراد بالخلاف، خلاف سے مراد ہے ما ینافی مدعا الخصم، جو خصم کے مدعا کے منافی ہو، نہ کہ وہ جو مغاجر ہوتا ہے مطلقاً، جس طرح کی کما یشعر بہ لفظ الخصم، جس طرح لفظ خصم سے سمجھا جا رہا ہے۔ اور درمیان میں ایک اضافی چیز آ گئی کہ خصم کا مدعا برابر ہے چاہے وہ عین نقیض ہو، مساوی نقیض ہو، یا نقیض سے اخص ہو۔ اچھا، لأنہ انما یتحقق المخاصمہ، جزء نیس مخاصمہ متحقق ہوگا لو کانا، جب دونوں میں سے ایک کی دلیل کا مدلول منافی ہوگا دوسرے کی دلیل کے مدلول کے۔ مخاصمہ تب بھی ہوگا نا کہ ایک نے دلیل، دیکھیں اب ہم نے مثال پڑھی، دلیل دونوں کی ایک ہے، جیسا کہ ہم نے مثال پڑھی ھذا انسان لأنہ حیوان، دلیل کیا ہے؟ لأنہ حیوان۔ اب جواب کیا آ رہا ہے؟ لا نسلم ھذا انسان بل ہوا فرس لأنہ حیوان، کہ دلیل اس کی بھی وہی ہے لأنہ، لیکن مدلول مختلف ہے۔ اگر ہم اس کا معنی یہ کریں مغاجرت، تو پھر تو یہ ساری چیزیں ہی، بہت سی چیزیں یہاں سے نکل جائیں گی، اور ایسا درست نہیں ہے۔ اور درست کیا چیز ہے؟ کہ مدلول مختلف ہو اور دلیل کا مدلول مختلف ہو۔ دلیل ہو سکتا ہے دونوں کی ایک ہے، اور اس لیے تو ہم نے کہا نا کہ یہ عین نقیض بھی ہوگا اور مساوی نقیض بھی ہو سکتا ہے، اور نقیض سے اخص بھی ہو سکتا ہے جو خصم کا مدعا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مخاصمت متحقق ہوگی جب دونوں میں سے ایک کی دلیل کا مدلول۔ تو معارضہ کی تعریف کیا ہے؟ دلیل قائم کرنا کس کے خلاف؟ کہ خصم نے جس پر دلیل قائم کی ہے اس کے خلاف، دلیل دوسری لانا نہیں ہے۔ معارضے کا مطلب دوسری دلیل لانا، ہو سکتا ہے دلیل آپ وہی دیں جو خصم نے دی ہے، لیکن خصم نے دلیل سے جو ثابت کیا ہے آپ اسی دلیل سے کوئی اور چیز ثابت کریں، اسے معارضہ کہتے ہیں۔ نئی دلیل لانے کا نام معارضہ نہیں۔ خصم، اب معارضے کی اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت دلیل علیہ الخصم، سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، مخاصمت تب متحقق ہوگا جب دونوں میں سے ایک کی دلیل کا مدلول دوسرے کی دلیل کے مدلول کے خلاف ہو۔ اچھا جی، اب معارضے کی تین صورتیں ہیں، دونوں کی دلیلیں مادہ اور صورت میں متحد ہوں گی جیسا کہ مغالطات عامہ میں وارد ہوا، یا صرف صورت ان کی متحد ہوگی۔ وہ کس طرح بے یکون اعلی درب الاولی، کہ دونوں شکل اول کی درب اول پہ ہوں، ٹھیک ہے، جیسا کہ دونوں مختلف ہیں مادہ میں، تو معارضہ بالقلب کہیں گے، یعنی کہ اگر دونوں کی دلیلیں متحد ہیں تو اسے معارضہ بالقلب کہیں گے، اور اگر دونوں کی صورت متحد ہے تو اسے معارضہ بالمثل کہیں گے۔
اور اگر نہ صورتیں متحد ہیں نہ دلیلیں متحد ہیں تو پھر معارضہ بالغیر کہیں گے. ان کی مثالیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آئیں گے.